فرمائیں گے. میں دعوت دیتا ہوں جناب رضا صاحب کو تشریف لائیں اور اپنے بہت عمدہ اور عاشقانہ انداز سے نبی مستقبل فرمائیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ومن شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له من يضلل الله فلا هادي له ونشهد ان سيدنا سندنا واسنا ویاسنا مغیثنا سیدنا المجدد بشیرنا المصدق المصطفى والامجد ابن القاسم محمد ابن عبداللہ نور من نور اللہ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلم تسلیما. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم علیہ. ان اللہ ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلم تسلیما. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد مبارک وسلم. تمام دوستوں سے التماس ہے کہ قرآن پاک میں 14 سجدہ تلاوت ہے. جب بھی سجدہ تلاوت آئے فوری طور پہ حکم ہے سجدہ کرنے کا. آپ نفل نماز میں ہوں فوری طور پہ حکم ہے کہ سجدہ کریں. اسی طرح قرآن پاک کی یہ آیت ان اللہ ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلم تسلیما. اللہ اور اللہ کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیج رہے ہیں. اے ایمان والو تم بھی درود و سلام بھیجو. یہ امر کا صیغہ ہے, ٹھیک ہے, اور یہاں پر ہر شخص کو درود و سلام بھیجنا پڑے گا. جو شخص درود و سلام نہیں بھیجتا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے, تو وہ شخص مخیل ہے, اور مخیل کی اصطلاح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جہنم کا آخری درجہ ہے. اس لیے آپ دوستوں سے التماس ہے کہ درود پاک پڑھیں. اللہم صلی یہ پتہ کی بات میں نے آپ کو بتا دی کہ جب بھی یہ آیت کریمہ آئے یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک آئے, آپ پہ فرض ہے, مسلمانوں پہ فرض ہے کہ وہ درود اسلام بھیجیں. تمام تعریفیں اس خالق یکتا کے لیے ہیں جو رحمان ہے, رحیم ہے, مالک ہے, قدوس ہے, سلام ہے, حی ہے, قیوم ہے, قادر ہے, وارث ہے, خالق ہے. اور تمام تعریفیں اس محبوب برحق ہستی کے لیے ہیں جو رحمت للعالمین ہیں, راحت العاشقی ہیں, مراد المشتقی ہیں, شمس العارفی ہیں, سراج السالکی ہیں, محب الفقراء والغرباء والمساکین ہیں, سید الثقلین, نبی الحرمین, امام القبلتین, وسیلتنا فی الدارین, صاحب کعبہ قوسین, محبوب رب المشرقین والمغربین, جد الحسن والحسین, مولانا محمد الثقلین, ابی القاسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم, ابن عبداللہ نور من نور اللہ. اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید وقول الاحسن الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. اللہ کے جو ولی ہیں ان کو نہ خوف ہوتے ہیں اور نہ وہ غمگین ہوتے ہیں اور نہ وہ ہوں گے. آج میری تقریر کا جو موضوع ہے وہ اولیاء اللہ کیا ہیں, اولیاء اللہ سے ہم نے فیض کیسے حاصل کرنا ہے, اور اس کو ہم نے اپنی ذات پہ کیسے لے کے جانا ہے. تو قرآن پاک کی سورہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ کی ذات نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ کے جو ولی ہیں, اب
اللہ کا ولی کون ہوتے ہیں؟ اللہ کا بندہ کون ہوتا ہے؟ اللہ کا مقبول ترین بندہ کون ہوتا ہے؟ اللہ کا دوست کون ہوتا ہے؟ ولی کا مطلب ہوتا ہے دوست. اللہ کا دوست کون ہوتا ہے؟ اس کا ذکر قرآن پاک میں ایک اور جگہ ہے کہ پہلے انسان کو ولی بننے کے لیے متقی بننا پڑتا ہے. قرآن میں اشارہ ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون. اللہ کے جو بندے ہیں، جو متقی لوگ ہیں، وہ غیب کی چیزوں پر ایمان رکھتے ہیں. یعنی دوسری صلاۃ کو قائم کرو. تیسری وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ جو رزق ہم نے ان کو دیا ہے وہ آگے تقسیم کر دیتے ہیں، اس میں سے آگے تقسیم کرتے ہیں. تو یہاں جو لفظ استعمال ہوا ہے اقیم الصلاۃ، اقیم الصلاۃ کا کیا مطلب ہے؟ قرآن میں 365 دفعہ سے زیادہ ذکر ہے اقیم الصلاۃ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکعِینَ. نماز کو قائم کرو اور زکات دو اور رکوع کرنے کے والوں کے ساتھ رکوع کرو. یعنی جو جھکے ہوئے اللہ کے سامنے ان کے ساتھ جھکو. 3 دفعہ قرآن میں آیا حکم کہ نماز کو پڑھو، لیکن 365 دفعہ سے زیادہ حکم ہے کہ نماز کو قائم کرو. نماز کو قائم کرنا کیا ہے اور نماز پڑھنا کیا ہے، اس میں بڑا فرق ہے. قرآن کا آپ حاشیے میں دیکھیں، ترمیم دیکھیں، یہی لکھا ہوگا کہ نماز کو پڑھیں، لیکن نہیں، نماز کو قائم کریں. نماز کو قائم کرنا کس کو کہتے ہیں؟ نماز کو قائم کرنا یہ ہے، ہمارے سرکار پاک فرماتے ہیں کہ جب انسان صبح اللہ اکبر کرتا ہے تو پھر اسی کو اکبر جانے، اسی کی مرضی کو اکبر جانے، اپنی مرضی کو اس کی مرضی کے تابع کر لے، اپنے تمام معاملات کو اس کے تمام معاملات کے تابع کر لے، اس کے تمام حکموں کو تابع کر لیں، اپنے تمام زندگی کے معاملات کو اس کے حکموں کا تابع کر لیں. اس کو کہتے ہیں کہ اس کی مرضی کے مطابق چلنا، اس کے تابع ہونا، اس کے حکم کے مطابق چلنا. اپنی مرضی کو اللہ کی مرضی کے مطابق کر دے. وہ کہتا ہے نماز پڑھو، ہم نماز پڑھو. وہ کہتا ہے جھوٹ نہ بولو، ہم جھوٹ نہ بولیں. وہ کہتا ہے جگہ نہ دو کسی کو، ہم جگہ کسی کو نہ دیں. وہ کہتا ہے کسی کے ساتھ فراڈ نہ کرو، ہم کسی کے ساتھ فراڈ نہ کریں. وہ کہتا ہے کہ اپنے معاملات زندگی کو میری شریعت اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ڈال دیں. تو ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق اور شریعت کے مطابق اس کو ڈال دیں. اس کو کہتے ہیں نماز کو قائم کرنا. اپنی تمام خواہشات کو اللہ کی خواہش کے تابع کر لینا، اللہ کی مرضی کے تابع کر لینا، اس کو کہتے ہیں کہ نماز کو قائم کرو. جب انسان ظہر تک اس کو قائم رکھتا ہے تو پھر ظہر کے وقت پھر کہ اللہ اکبر، اے اللہ تو ہی بڑا ہے. میں نے یہاں پر جب آپ رکھتا ہے نا بندہ، اس کا مطلب کہ میں دنیا سے بیگانہ ہو چکا ہوں. میں نے اپنے آپ کو دنیا داری سے بیگانہ کر لیا ہے. یا اللہ میں تیری طرف رجوع کر گیا ہوں، اب میں تیری مرضی کے مطابق چلوں گا. اس کی ایک مثال میں آپ کو دوں کہ جب آپ نماز پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں، نماز کا وقت کم ہے، بچے نے آپ کا دامن پکڑا ہوا ہے، بچے کی محبت آپ کے دل میں راسخ آ گئی، اس کی محبت غالب آ گئی اور آپ کی نماز قضا ہو گئی. اس کو کہتے ہیں شرک. اس کو کہتے ہیں اپنی مرضی، اپنی مرضی کے مطابق آپ بچے کو ایک طرف کر کے اللہ کی مرضی کے مطابق اپنی نماز کو وقت پہ ادا کرے. اس کو کہتے ہیں اللہ کی مرضی کے مطابق. اسی طرح اپنے ظہر کا وقت جب عہد کو دہرائیں پھر عصر تک اسی کو قائم رکھیں، عصر کے بعد پھر مغرب تک اسی کو قائم رکھیں، مغرب کے بعد عشاء تک اسی کو قائم رکھیں، عشاء کے بعد پھر فجر تک اسی کو قائم رکھیں. تو اس کو کہنا نماز، اس کو کہتے ہیں نماز کو قائم کرنا. اس سے انسان کا سونا، بیٹھنا، اٹھنا، چلنا، پھرنا سب عبادت میں ہو جاتا ہے.
مثلا ایک مثال میں آپ کو دوں، اس سے آپ کو وضاحت ہو جائے گی کہ یہ کیا چیز ہے. میں آپ لوگوں کو ایک سبق دینا چاہ رہا ہوں کہ آپ اتنی دور سے، پاکستان سے، آپ کوئی بنگلہ دیش سے، کوئی پاکستان، کوئی سری لنکا سے، آپ لوگ یہاں آئے ہیں، نوکری کر رہے ہیں، تو آپ کی یہ نوکری عبادت میں بدل جائے. یہ سارا وقت آپ کا عبادت میں گزر جائے. ایک شخص تھا، ایک پیر صاحب تھے، انہوں نے اپنے مرید کو کہا کہ بھائی یہ کھانا ہے تو دریا کے دوسری طرف ایک بزرگ ہیں، ان کو کھانا کھلاؤ. کہا ٹھیک ہے. جب وہ جانے لگا تو آپ نے فرمایا کہ بھائی دریا کے اوپر پل نہیں ہے، تم کیسے جاؤ گے؟ انہوں نے کہا جی آپ بتائیں. آپ نے کہا جاؤ دریا کو کہہ دو کہ مجھے اس نے بھیجا ہے جس کی نہ بیوی ہے نہ بچے ہیں. وہ مرید حیران رہ گیا کہ پیر صاحب کے 4 بچے بھی ہیں، انہوں نے شادی بھی کی ہے، یہ کیا معاملہ ہے؟ اور دریا کو اس نے جا کہہ دیا، دریا نے رستہ دے دیا، وہ چلا گیا. دوسری طرف بزرگ بیٹھے ہوئے تھے، ان کو جا کے اس نے کھانا کھلایا، سلام کیا، عرض کی کہ جناب یہ کھانا لے کے آؤں. کھانا کھلایا، انہوں بزرگوں نے آرام سے کھانا کھایا. کھانا کھانے کے بعد جب وہ چلنے لگا تو اس نے عرض کی حضرت وہاں سے تو میں آ گیا تھا، اب دریا میں پل نہیں، یہاں سے کیسے جاؤں؟ آپ نے فرمایا دریا کو کہہ دو کہ مجھے اس نے بھیجا ہے جس نے کبھی کھایا نہیں. وہ حیران رہ گیا کہ میرے سامنے انہوں نے کھایا ہے. کرنی یہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے ہمارے سپرد کیا ہے. تو اس نے کھایا، زندہ رہنے کے لیے کھایا، کھانے کے لیے زندہ نہیں رہا. کچھ لوگ کھانے کے لیے زندہ رہتے ہیں، نہیں، اس نے زندہ رہنے کے لیے کھایا اور یہ سمجھ کے کھایا کہ یا اللہ تو نے، میں تیری مرضی کے مطابق، تیرے کہنے کے مطابق، تیرے ارشادات کے مطابق میں یہ کھا رہا ہوں کہ اپنے جسم میں توانا رکھو. تو اس نے اپنی مرضی سے نہیں کھایا بلکہ اللہ کی مرضی سے کھایا. ایک اور مثال آپ کو دوں کہ ایک شخص تھا، اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے گھر تشریف لے گئے. آپ نے فرمایا یہ روشنہ کیوں رکھا ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے ہوا ہے. آپ نے فرمایا اگر تم یہ کہہ دو کہ یہاں سے اذان کی آواز آئے تو جب تک یہ روشن دان قائم رہے گا تمہیں ثواب ہوتا رہے گا. ٹھیک ہے. اب بات یہ ہے کہ اگر آپ اپنے ذہن میں اپنے خیالات کی ڈائریکشن کو ذرا چینج کریں اور اللہ کی طرف لے کے جائے تو آپ کا یہاں رہنا عبادت، آپ کا یہاں کمانا عبادت، آپ کا یہاں نوکریاں کرنا عبادت. آپ صرف اپنے ڈائریکشن، ذہن کی ڈائریکشن کو درست طرح سے کریں کہ یا اللہ تو نے ہمیں بھیجا پردیس میں، ہم ہجرت کر کے ادھر آئے ہیں اپنے بال بچوں کو پیٹ پالنے کے لیے، اپنے والدین کی خدمت کرنے کے لیے، اپنے عزیز و اقارب کی خدمت کرنے کے لیے. یا اللہ تیری مرضی کے مطابق ہم ادھر آئے ہیں، جہاں تو نے ہمارا رزق لکھا ہے ہم وہاں پر گئے ہیں. تو آپ کا یہاں پر رہنا سب عبادت میں ہو. دیکھا پتہ کی بات، یہاں پر آپ کا رہنا عبادت میں، یہاں نوکری کرنا عبادت میں، یہاں کھانا پینا سارا عبادت میں. کیوں؟ آپ نے اللہ کی رضا کرنا. صرف ڈائریکشن کو آپ نے ذہن کی ڈائریکشن کو چینج کرنا ہے، اللہ کی طرف لے کے جانا ہے. دیکھیں نا وہ بدھو تھے، ننگے تو آپ کرتے تھے، ان کے ذہن میں تھا ننگے تو آپ کرنا. جب اسلام آیا اسلام نے کیا کیا؟ تمہیں 2 چادریں لے لو. اب 2 چادریں انسان لیتا ہے تو ننگا ہی ہوتا ہے آدھا. ان کے چیزوں کو بھی پورا کر دیا اسلام نے اور حج بھی کر دی. تو چیز ہے کہ اللہ کا جو بندہ ہوتا ہے وہ اللہ کی مرضی کے مطابق چلتا ہے، اللہ کی رضا کے مطابق چلتا ہے. جب اللہ کی رضا کے مطابق انسان چلتا ہے، نوافل ادا کرتا ہے، دن رات جاگتا ہے. ہمارے سرکار علی محبوب ذات جن کے آستانے سے میرا تعلق ہے، آپ عشاء کی نماز کے ساتھ عشاء کے وضو، جو عشاء کی نماز کے وضو کرتے تھے
उस वजू से आप फजर की नमाज पढ़ते थे, सारी रात इबादत करते थे, और जब नींद आने लगती सुर्ख मिर्चे, पीसी सुर्ख मिर्चे अपनी आंखों में डाल देते। किसका हौसला उस सुर्ख मिर्चे अपनी आंखों में डाल। यहां कभी ऐसा करते कि अपने बालों को रस्सी के साथ बांध के, छापे कुंडी लगी होती उसके साथ बांध देते, तो अगर मुझे झोंक आए तो मेरी जाग खुल जाए। सारी रात फजर की नमाज पढ़ने के बाद जब थोड़ी देर के आराम फरमाते तो मेरे चाचा कहते हैं कि ये उनके तस्पोर के साथ मेरी चापाई होती थी। जब करवट बदलते तो कभी आप कहते सुभान अल्लाह व बिहम्दिही, यानी सोते हुए भी उसको याद करो। कहते एक पल गाफिल 100 पल काफिर। 24 घंटे उस जात को याद रखना, 24 घंटे, हर लम्हा उसको याद रखना। जब इंसान हर लम्हा उसको याद करता है, दिन में उसको याद करता है, अपने जिस्म को उसको नाफज कर देता है, तो फिर उसका खाना पीना उठना बैठना सब इबादत में हो जाता है। तो ये अल्लाह के बंदे के, ये इसको कहते हैं वाक़ीमुस्सलात व मिम्मा रज़क़नाहुम यनफ़िक़ून, और जो रिज़्क़ हम उनको देते हैं आगे तक उसमें से तक़सीम करते हैं। किसी ने कहा मौलवी साहब, किसी ने कहा कि जनाब अल्लाह के बंदे दी कमाल है कि उन्होंने रिज़्क़ मिल जाता है तो खा लेंदा है, जे रिज़्क़ नहीं मिलता तो चुप रहता है। दूसरे बंदे ने कहा ऐ ते कमाल बगदाद के कुत्तियां दा कि उन्होंने मिल जाता है तो खा लेंदे ने, नहीं मिलता तो चुप रहते हैं। अल्लाह का बंदा तो वो होता है कि जिन्हों मिल जाता है वो अगे तकसीम कर देता है। वह मिम्मा रज़क़नाहुम यनफ़िक़ून, जो रिज़्क़ हम उनको देते हैं उसके बाद तकसीम। ये है अल्लाह का बंदा। क्योंकि टाइम की किल्लत है, बहुत जरा लेट हो गए थे, इसलिए मैं मुख्तसर इसको कर रहा हूँ सारी बात को। तो ये अल्लाह का बंदा है। अल्लाह का बंदा क्या है कि जो कुरान पाक में है रासिखून फिल इल्म, जो इल्म वाले उससे बात करो। अब रासिखून फिल इल्म कौन है? जिनके पास इल्म है। सही इल्म किसके पास है? वो किसके पास है कि जो अल्लाह के बंदे हैं, जो अल्लाह के बंदे हैं। आप मौला रूम का वाक़या देख लो। मौला रूम को ख्वाब में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जाओ जो मस्जिद के दरवाजे में सबसे पहले मिले उसकी बात कर लो। ये तो शम्स तबरीज़ रहमतुल्लाह अलैह खड़े थे, लंगोटी बांधी हुई है, लंगोटी बांधी। अब ये शरह पे बड़े पाबंद थी, लाहौर पड़ के आगे चल पड़े। दूसरी तरफ फिर ख्वाब में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम्हें मैंने कहा कि जो मस्जिद के दरवाजे पर मिले उसकी बात कर लो। फिर उन्होंने लाहौर पड़ी चल पड़े। तीसरी दफा फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो मस्जिद के दरवाजे पे तुम्हें मिले उसकी जाके बैठ कर। ये 1-2 घंटा पहले मस्जिद के दरवाजे के पास पहुंच गए फजर की नमाज पहले। तो जब पहुंचे तो वहां शम्स तबरीज़ रहमतुल्लाह अलैह खड़े, लंगोटी बांधी है, खड़े हैं। अब ये लाहौर पढ़ के चलने लगे, उन्होंने बुला लिया इधर आओ। 3 दफा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तुम्हें फरमाया कि बैठ करो। अब देखिए इनको भी इन्होंने 3 दफा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे कि बैठ करो। किस बात पे तुम्हें नाज है? कौन से रूप में तुम्हें नाज है? लेके आओ। माला होंगे। कुछ लोग कहते हैं कि 4 गधे थे जिन पे किताबें लिखी। कुछ लोग कहते हैं 7 गधे थे जिन पे किताबें लाद के लिखे। कुछ लोग कहते हैं कि 1 गधा थे जिस पे किताबें लाद के लेके आए। शम्स तबरीज़ रहमतुल्लाह अलैह ने वो ही किताबें पकड़ के मस्जिद के हॉल में फेंक दी। तो मौलाना ने कहा कि आपने ये क्या किया? मेरा इल्म को जाया कर दिया। आपने फरमाया कौन से इल्म को नहीं करते? उन्होंने किताब निकाली, भीगी हुई किताब थी, पुरानी सही थी, सब धुल गई। मौलाना ने कहा ये देखिए आपने सारा कर। आपने कहा इस इल्म की बात करते? ये देखो आपने शम्स तबरीज़ में मस्जिद का हॉल पे हाथ डाला, हॉल में हाथ डाला पानी में, और किताब निकाली, सूखी थी किताब, झाड़ के दिखाया उसमें दूर निकल रही है। अब इसी इल्म को पढ़ो। तो फिर लिखा
मौलवी हरगिज नशुद मौला ता गुलामी शम्स तबरेज़ी नशुद। मौलवी उस वक्त तक मौलवी नहीं हो सकता जब तक शम्स तबरेज़ी रहमतुल्लाह अलैह की गुलामी न करे। तो बात ये कि ये औलिया अल्लाह की शान है। अब हमने औलिया अल्लाह के पास कैसे कर जाना है, मुख्तसर में क्योंकि इसको किया तो वक्त कम है। कुरान में सूरह मरियम इरशाद हो रहा है, अल्लाह ताला की ज़ात फरमा रही है, इमरान की बीवी जो तुम्हारे पेट में है मरे कबूल है, पैदा हुआ तो बच्ची थी, उसका नाम मरियम रखा। कहा इसकी कफालत जिक्र अलैहिस्सलाम करेंगे। जिक्र अलैहिस्सलाम के सपुत की। जिक्र अलैहिस्सलाम ने बैतुल मक़दस में एक हुजरा बना दिया, उस हुजरे में बैठ के वो इबादत करती थी, बड़ी होती है। एक दिन हज़रत जिक्र अलैहिस्सलाम उनके पास आए तो आपने कहा कि ऐ मरियम, ये तुम्हारे पास फल कहां से आते हैं? बगैर मौसम के फल, बगैर मौसम के फल तुम्हारे पास कहां से आते हैं? आपने कहा कि अल्लाह की जात है। जिक्र अलैहिस्सलाम की उस वक्त उम्र 90 साल थी, आपकी बीवी को उम्र 80 साल थी। जिक्र अलैहिस्सलाम ने उसी जगह पे खड़े होके जहां पर मरियम अलैहिस्सलाम थी बैठ के इबादत करते हैं। जिक्र अलैहिस्सलाम ने उसी जगह पे खड़े होके अर्ज़ की, या अल्लाह मेरे घर बेटा पैदा हो। इससे पहले 60 साल तक जिक्र अलैहिस्सलाम बेटे की दुआ मांगते रहे। नबी है, अल्लाह का नबी है, दुआ मांग रहे, 60 साल नबी की बेटे के लिए दुआ मांगी, दुआ कबूल नहीं हुई। लेकिन जहां पर मरियम अलैहिस्सलाम बैठ के इबादत करती थी उस जगह खड़े होके जिक्र अलैहिस्सलाम ने अर्ज की, या अल्लाह मेरे घर बेटा पैदा हो। तो फरिश्ते अल्लाह ने नाज़िल फरमाए, बशारत दी, क्या जिक्रिया आपको मुबारक हो कि आइंदा साल आपके घर बेटा पैदा होगा और उसका नाम याह्या होगा, सालिहीन में से होगा और तो उसे प्रेम करेगा। कुरान कहते हैं कि जिक्र अलैहिस्सलाम ने यही बात अपनी बीवी को जाकर बताई तो बीवी ने दोनों हाथ पकड़ के अपने हाथों पे मारनी शुरू कर दी, हाय हाय मैं तो बाल हो चुकी हूं, मेरे का बेटा कैसे पैदा होगा? तो अल्लाह ने कहा हम कुन कहते हैं, फयकुन हो जाते हैं। अब यहां पर यह मसला देखने का है कि जिक्र अलैहिस्सलाम 60 साल तक अल्लाह से बेटा मांगते रहे, बेटा नहीं पैदा हुआ। लेकिन जहां पर मरियम अलैहिस्सलाम बैठ के इबादत करती थी वहां पर खड़े होकर आपने बेटा मांगा तो बेटा पैदा हुआ। इसके मतलब है कि वो हजरत मरियम अलैहिस्सलाम की जगह जहां पर इबादत करते थी उसकी बदौलत अल्लाह ताला की जात ने उनकी दुआ कबूल की। सुभान अल्लाह। मरियम नबी नहीं है, वली नहीं है। इसका मतलब ये है कि जहां पर अल्लाह का बंदा बैठ के इबादत करता है वो जगह मोतबर होती है। देखिए मेरी बात सुने, एक मिसाल आपको देता हूँ। ये मस्जिद है, मस्जिद के साथ आप घर में नमाज पढ़ी, मस्जिद में नमाज पढ़ी कितने दर्जे सवाब होता है? 27 दर्जे। क्यों? इसकी निस्बत किसके? अल्लाह के साथ होगा, इस वजह से 27 दर्जे ज्यादा सवाब हो गया। मस्जिद नबी जन एक नफर पढ़े 50,000 नवाफिल के सवाब होता है, होता कि नहीं होता? क्यों? उसकी वजह है उसकी निस्बत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ होती। इस तरीके से अगर खाना काबा में चले जाए तो एक फर्ज पढ़े तो कितना सवाब होगा? 1,00,000 फर्ज। किसके साथ निस्बत है? अल्लाह के साथ, बैतुल्लाह है वो। तो निस्बत की सारी बात है। तो जिस जगह आम हम घर में दुआ मांगते हैं तो हमारी दुआ अल्लाह की बारगाह में जाती जरूर है लेकिन कबूलियत नहीं करती। बातें कर भी देती, लेकिन शॉर्ट तरीका यह है कि अल्लाह के बंदे के पास आप जाए, वहां उनकी दरगाह में बैठ के दुआ मांगे तो अल्लाह ताला की जात ज्यादा सुनती है। शेख सैयद अब्दुल कादिर जिलानी फरमाते हैं कि अल्लाह के इरादतमंद कम हैं और दुनिया के इरादतमंद बहुत हैं, लेकिन जो अल्लाह का इरादतमंद है वो कम होते हुए भी अक्सीर की ताकत रखते हैं। उनमें तांबे को सोना बनाने की सलाहियत होती है। पहले पहले वो जंगलों में फिरती है, एक जगह पहचाने जाती है दूसरी जगह चल जाती है,
دوسری جگہ پہچانے جاتے ہیں، تیسری جگہ چل جاتے ہیں. پھر ایک وقت آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ان کو ایک جگہ پہ مقرر فرما دیتی ہے. خدائی قلعے ان کے گرد بن جاتے ہیں. الطاف ربانی کی مہر ان پہ جاری ہو جاتی ہیں. اللہ تعالیٰ مخلوق کے دلوں میں ان کی محبت ڈال دیتے ہیں، ان سے کراماتیں کرواتے ہیں. کرتا اللہ ہے لیکن کرواتا ان سے. کرتا اللہ ہے کرامت معجزہ اللہ کرتا ہے. اللہ کے اختیار میں ہر چیز، اللہ کے حکم کے علاوہ کوئی پتہ نہیں ہل سکتا. کرتا ہے وہی ہے لیکن ذریعے ان کے. دیکھیں آج تک آپ دیکھیں کسی شخص کو اللہ نے آپ کو خود مسلمان کیا نہیں نا. کس کے ذریعے کیا؟ انبیاء کے ذریعے، اولیاء کے ذریعے مسلمان کیا، کتابوں کے ذریعے مسلمان کیا. ذریعہ جان میں خود قبض نہیں کرتا، اس کے لیے فرشتہ اسرائیل رکھا ہے. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ کی ذات ان کے ذریعے سارے کام کرواتی ہے. قرآن میں ارشاد ہے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم. تمام طریقے اسے خالق یکتا کریں جو رحمان اور رحیم مالک یوم الدین ہے. عبادت اسی کی کرنی ہے، اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرنی. مدد اس سے مانگنی ہے، اس کے علاوہ کسی سے مدد نہیں مانگنی. ٹھیک ہے، یا اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا. اہدنا الصراط المستقیم، تو سیدھا راستہ کس کا ہے؟ اللہ کا. سیدھا راستہ کس کا ہے؟ اللہ. آپ سب کے سیدھا راستہ کس کا ہے؟ اللہ کا. اگلی آیت میں کیوں نہیں فرما دیا اللہ نے کہ صراط اللہ، تو میرے راستے پہ چلو. یہ تو فرما دیا اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. یا اللہ ہمیں ان لوگوں کے راستے پہ چلا جن پہ تیرا انعام ہوا، جو بہکے بھی نہیں اور گمراہ بھی نہیں. یعنی راستہ بتا دیا بندوں کا، راستہ بندوں کا بتا دیا کہ بندے کے راستے، میرے بندے کے راستے پہ چلیں گے تو مجھ تک پہنچ جائیں گے. اس طرح بندے کے راستے پہ چلنا، اللہ کے بندے کے راستے پہ چلنا، اللہ کے راستے پہ چلنا ہے. اللہ کے بندے کو یاد کرنا، اللہ کو یاد کرنا. قرآن میں بے شمار یاد کرو ذکریہ کو، یاد کرو یحییٰ کو، یاد کرو ایوب کو، یاد کرو داؤد کو، یاد کرو سلیمان کو، یاد کرو ابراہیم کو، یاد کرو اسماعیل کو. بار بار قرآن نے کہا ہے ذکر کرو ان کا. کیوں ذکر کرو؟ ذکر تو اللہ کا ہے. نہیں، قرآن کہہ رہا ہے ان کا ذکر کرو. وہ میرے معتبر بندے ہیں، ان کا ذکر کرو گے تو میرا ذکر ہوگا. اللہ کے بندے کا ذکر، اللہ کا ذکر. مانا انہوں نے کیا خوب کہا ہے یکز مانا صحبت باولیاء بے طرف ستر اللہ تاج بیریا. اللہ کے بندے کے پاس ایک لمحہ کے لیے بیٹھ جانا 7 سالہ تاج بیریا، جو 1000 سالہ کے بیریا عبادت سے بہتر ہے. ایک لمحہ اللہ کے بندے کے پاس بیٹھنا 1000 سالوں کی بیریا عبادت سے بہتر ہے. تو ہمیں چاہیے کہ اللہ کے بندے کے پاس بیٹھیں. دیکھیں ایک میں آخری وقت میں صحابہ کہف تھے. قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ وہ 6 تھے 7 پاؤں کا پتا، وہ 7 تھے 8 پاؤں کا پتا، وہ 8 تھے 9 پاؤں کا پتا. کیا تھے وہ؟ مسلمان تھے؟ نہیں، عیسائی تھے. اللہ نے 100 سال ان کی زندگی بڑھا دی. 100 سال ان پہ نیند غالب رہی. صحابہ کہف کے بعد آپ کو بہت سارے لوگوں کو نہیں علم ہوگا، وہ عیسائی لوگ تھے. اور وہ لوگ، آپ کبھی اٹلی کا آپ نے دیکھا ہو گلاسیو، ایک جگہ گلاسیو جہاں وہ بنا ہوا ہے، ایک اسٹیڈیم سا بنا ہوا ہے. اس کے اندر وہ دیواریں بنی ہیں جہاں پر جو بادشاہ ہیں وہ مجرموں کو چھوڑتے تھے اور شیر چھوڑ دیتے تھے، وہ ان کو پاڑ دیتے تھے. ابھی میں پچھلے دن دیکھ کے آیا ہوں گلاسیو، گلاسکو یا گلاسیو جو بھی اس کا نام ہے، گلوسیو یا جو بھی جیسے آپ کو. تو وہاں پر مجرموں کو چھوڑ دیتے. تو یہ صحابہ کہف تھے، ان میں ایک بندہ بڑا طاقتور تھا. وہ ان کا فیصلہ یہ ہوتا تھا، بادشاہ کرتے تھے کہ 2 مجرم کو پکڑتے تھے، ایک مجرم دوسرے کو مار دیتا، تو وہ جو مر گیا وہ مجرم، اور
جب بری ہو گیا وہ کہنا جو مار دیتا ہے وہ بری ہو جاتا ہے. اب یہ کہ انہوں نے سابق آپ نے مختصر بات یہ ہے کہ سابق کا وہ وہاں سے لوگ بھاگے, باغ کے غار میں پناہ لی. ایک وزیر تھا, اس نے ان کی مدد کی, وہ بھی ان میں چلا گیا. اس کی بیوی نے آگے دیوار تھوڑی سی کر دی. جب وہ فوج اس کے پیچھے گئی تو اندر سے لائٹ نکلی, فوج کے سپاہی مر گئے. اس کے بعد انہوں نے اپنی بیوی کو پیغام بھیجا, انہوں نے آگے دیوار کر 100 سال تک وہاں پر رہی. جب نیک بندے تھے, کتا تو نیک نہیں تھا, کتا کیوں 100 سال رہا؟ کتا اس لیے 100 سال رہا کہ اس کی نسبت سابقہ سے تھی. تو جب ہماری نسبت اللہ کے بندے سے ہو جائے گی تو ہمارا کام سمجھ جائیں گے. ایک صاحب تھے, پیروں کو نہیں مانتے تھے, شفیع پاروی صاحب کے پاس وہ کام کر رہے تھے, تو انہوں نے ہتھوڑی کیل ٹھوک رہے تھے مستری صاحب. تو شفیع پاروی صاحب ان کو کہتے ہیں جناب اللہ کا جو بندہ ہے اس میں بڑی طاقت ہوتی ہے. وہ میں کہہ دی نہیں. اچانک تھوڑی اس کے پاؤں ہاتھ پہ لگ گئی, ہاتھ پہ لگی تو اس نے ایسا کرنا شروع کر دیا, پھونک مارنا شروع. ان کا بھائی یہ پھونک کیوں مارتے ہو؟ کہتے جی میں اس لیے پھونک مار رہا ہوں اس سے آرام آتا ہے. آپ نے فرمایا کہ تمہاری اس پھونک سے تمہیں آرام آتا ہے, تو اللہ کے بندے کی پھونک سے بندے کو آرام نہیں آتا. اللہ کے بندے کی پھونک جہنم کی آگ نہیں بجھا سکتی. تو بات یہ ہے کہ ہمیں اللہ تک پہنچنے کے لیے اللہ کے بندے کو پکڑنا پڑے گا. راسخون فی العلم, اللہ کے بندے کے پاس پہنچنا. ڈائریکٹ اللہ کے پاس دعا کوئی قبول نہیں ہوتی, وسیلہ ان بزرگوں سے قبول ہوتی ہے. جو لوگ کہتے ہیں ہماری دعائیں ڈائریکٹ, تو اللہ تو ہندوؤں کی نہیں سنتا ہے. وسیلہ ان بزرگوں کی جاتی ہے, اس کا طریقہ کار اللہ تعالیٰ کی ذات میں بے شمار. دیکھیں پانی کو گرم کریں آگ پہ, پانی گرم ہو جائے گا؟ نہیں, آگ بجھ جائے گی. پانی کو پتیلی میں ڈالیں گے, آگ پہ رکھیں گے تو گرم. اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کی ذات تک پہنچنے کے لیے سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ اللہ کے بندے کو پکڑے, اللہ کے بندے کے پاس بیٹھے, اللہ کے بندے کے پاس علم حاصل کریں. اللہ کے بندے کے پاس ایک لمحہ کے لیے بیٹھنا ہزاروں سالوں کی دیر یا عبادت سے بہتر ہے. میں یہاں پر شروع کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ کی ذات آپ پر ہم پر رحمت اور برکت نازل فرمائے, نجات کی بلندی عطا فرمائے, دین و دنیا کی رحمت اور برکت نازل فرمائے, تمام کی پریشانی تکلیفیں دور فرمائے, سختی کوتاہی غلطی معاف فرمائے, شیطان دشمن حاسد سے اسیر سے بچا کے رکھیں. اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کی طفیل ہم پہ مہربانیاں فرمائے, کرم نوازی فرمائے, درجات کی بلندی عطا فرمائے, دینی اور دنیاوی دولت سے مالا مال کرے. جتنے لوگ یہاں پر بیٹھے ہیں جو بے روزگار ہیں, اللہ تعالیٰ کی ذات ان کو روزگار عطا فرمائے. جو قرض دار ہیں ان کو قرض خلاصی عطا فرمائے. جو بے راہ ہیں ان کو راہ ہدایت عطا فرمائے. جو بے رزق ہے ان کو رزق کشادہ عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ کی ذات سب کو اور تمام جتنے دوست یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں سب کی فیملی کو اپنے حصے ماننے لگے. استاد دشمن حاصل اسیر سے بچا کے رکھے, مہربانیاں فرمائیں, کرم نوازی فرمائیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور عشق عطا فرمائیں, اپنی ذات وحدہ لا شریک کا توحید کا قائل کر دیں. مہربانی اللہ تعالیٰ کی ذات سب پہ مہربانی فرمائے. صلی اللہ تعالیٰ علی حبیبہ محمد و آلہ و بیتہ و عترتہ و صحابہ و ازواجہ و احبابہ اجمعین برحمتک یا رب. سنتے پاٹے دو دنیا کا چاند آیا خلوت سے جلوت میں اسرا کا چاند نکلا جس وقت ماسود بدوا کا چاند سوہانی گھڑی چمکا تیرا کا چاند اس دل افروز ساتھ پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان
قدموں پہ سجدہ کریں جانور، منہ سے بولے شجر دے گواہی حجر، وہ ہے محبوب بے رب مالک بروبر، صاحب رجعت شمس و شق القمر، نائب دست قدرت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، اور جس کے چہرے پہ جلووں کا پہرا رہا، نجم و تار کے جھرمٹ میں چہرہ رہا، حسن جس کا ہر ایک چھب میں گہرا رہا، جس کے ماتھے شفاعت کا سہرا رہا، اس جبین سعادت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، ڈوبا سورج کسی نے بھی پھیرا نہیں، ڈوبا سورج کسی نے بھی پھیرا نہیں، کوئی مثل یاد اللہ دیکھا نہیں، جس کی طاقت کا کوئی ٹھکانہ نہیں، جس کو پارے دو عالم کی پرواہ نہیں، ایسے بازو کی قوت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، برجودو عطا کس پہ برسا نہیں، تیرا لطف و کرم کس پہ دیکھا نہیں، کس جگہ اور کہاں تیرا قبضہ نہیں، ایک میرا ہی رحمت پہ دعویٰ نہیں، شاہ کی ساری امت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، مرشدی شاہ احمد